السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے الیکٹرک کارز کے مستقبل کے حوالے سے، اور خصوصاً 2023 میں الیکٹرک کارز کا پاکستان میں کیا مستقبل ہوگا. اس سلسلے میں ہم نے زحمت دی ہے جناب عبد الحسیب خان صاحب کو. انہوں نے پاکستان میں پہلی فاسٹ چارجنگ الیکٹرک کارز کی جو ہے وہ متعارف کرائی کراچی میں. خان صاحب السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی حسیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک کارز کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جناب یہ پہلا ہمارا فاسٹ چارجنگ اسٹیشن ہے پاکستان میں، جو کہ 160 کلو واٹ کا سیمنس کا یونٹ ہے، اور جو کولیبریشن آؤڈی اور سیمنس کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو چلا رہے ہیں. اس میں جتنی جرمن کارز ہیں، ای ٹرونز، جی ٹیز اور بھی ڈفرینٹ میکس کی جرمن کارز ہیں، وہ یہاں پہ آتی ہیں، ہم چارج کرتے ہیں، اور اس کو تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ میں 0 to 100 چارج ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں ان میں کوئی 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں 0 to 100 میں. کچھ اور کمرشل جو 2-3 سٹیز میں لگے ہوئے ہیں وہ جو ہیں اس میں ٹائم 1 سے 1.5 گھنٹے کا لگتا ہے. لہٰذا پبلک کی آسانی کے لیے گورنمنٹ نے اس کو انکریج کرنے کے لیے یہ ای وی الیکٹرک کارز کو الاؤ کی، ان کی ڈیوٹیز کم کی. اور دنیا میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپ ٹرینڈ جو فردر 2020 کے بعد سے ای وی الیکٹرک کارز کا آیا. ٹیسلا پہلی تھی دنیا میں گاڑی بنائی، اس کے بعد اوروں نے اس کو فالو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 میں ورلڈ میں 60% کارز اینڈ مور الیکٹرک بنے گی. ہمارے یہاں پاکستان جی میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے وہ سی این جی تھا، وہ ختم ہو گیا. پھر انہوں نے چاہے کہ انوائرمنٹل فرینڈلی کوئی چیز ہو جو سستی بھی ہو، کیونکہ اس میں انجن ہے ہی نہیں، تو آپ کے اوور ہیڈ ایکسپینسز کوئی نہیں ہے. آپ اس کو گاڑی کو چارج کریں اور چلائیں، تاکہ آپ کے اس ملک کو زر مبادلہ بچے گا، پیٹرول کی بچت ہوگی، پھر مینٹیننس کا مسئلہ نہیں، اور لوگوں کے لیے سستی پڑے گی، مور لائک 40% لیس دین فیول. تو ہمارا جو گورنمنٹ سے یہ تھا کہ یہ آپ چھوٹی گاڑیاں بھی امپورٹ کریں جو چائنا نے بنانی شروع کی ہیں، جو کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ 15 سے 20 ملین کی رینج کی گاڑیاں ہیں. دوسری جو آئیں گی چائنا سے وہ 30 سے 40 لاکھ روپے کی آئیں گی، جو کہ لوگوں کو اپروچیبل ہوں گی. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے انرجی پالیسی آئی ہے، گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم سب موٹر سائیکلیں آہستہ آہستہ الیکٹرک پہ کنورٹ کر دیں گے. وہ تو کر دیں گے کنورٹ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی چاہیے کہ ان کے چارجنگ اسٹیشن بھی لگائیں، کیونکہ اگر کوئی اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے، اوپر رہ رہا ہے، تو اس کو یہ سسٹم کہاں سے ملے گا چارجنگ کا؟ صرف نیچے والے کو فیسلیٹی ہو سکے گا. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یہ چیزیں ہم اسٹیشنز میں بھی لگائیں گے، اور یہ آگے پروموٹ ہوگا. انفراسٹرکچر ان کو ریڈی کرنا چاہیے. خان صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ کمپیریزن کریں 2022 کا اور 23 کا پاکستان میں الیکٹرک کارز کا کیا رہا، اور اب جو 23 آیا ہے تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں یہ جو ہے وہ مارکیٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان کا جہاں تک سوال ہے، یہاں تو لائک 2021 میں جب ہم نے پہلی گاڑی منگوائی یہاں پہ، تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے چلتی ہے. اس کے آہستہ آہستہ لوگوں نے ہمت کر کے گاڑیاں لی، حالانکہ بڑی سستی تھی عام گاڑیوں سے، لائک جس کی 350% ڈیوٹی ہو تو اس کی 5 سے 10% ڈیوٹی تھی. پھر لوگوں نے منگوانی شروع کی، بڑے خوش ہوئے، پھر انہوں نے اور منگوائی. پھر ساتھ ساتھ یہ ایشو آ گیا. اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں 5 سے 6 ہزار الیکٹرک کارز ہیں پورے میں. کراچی میں بھی ہوں گی شاید 2 سے 2.5 ہزار گاڑیاں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں. دے آر ویری سیٹسفائیڈ. پھر پرابلم یہ آ گئی کہ وہ کووڈ کا ٹائم تھا، اس کے بعد پھر ملک کے اکنامک ایشوز آ گئے، جس کی وجہ سے ان کو امپورٹ کا ایشو آ گیا. پھر انہوں نے بین کر دی تھی گاڑیاں، پھر انہوں نے ابھی پھر اس کو الیکٹرک کارز کو ریوائیو کیا تھوڑی سی ڈیوٹی بڑھا کر. تو اگر اس پہ گورنمنٹ کانسنٹریٹ سیریسلی کرے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گاڑی امپورٹ ہوگی پاکستان میں بھی، پاکستان بھی کوئی دنیا بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، سب کو سب پتہ ہے. آپ دنیا میں جائیں کہیں بھی، میں جیسے پیرس گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ چارجنگ ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ نہیں سر یہ فری چارجنگ، ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے کام پہ یا دکانوں پہ، ہم آئیں گے گاڑی لے کر چلے جائیں گے. تو ہمارے ملک تو نہیں افورڈ کر سکتا فری الیکٹریسٹی، مگر ہم نے ان سے یہ کہا اور نیپرا والوں سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اتنا کریں کہ ہمارے جو ٹیکسز ہیں
وہ فاسٹ چارجنگ میں کم کر دیں تاکہ ہماری جو پبلک ہے اس کو سستی چارجنگ میسر ہو. اور اگر یہ چیزیں فیسلٹی ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی کر دیتے ہیں اور باہر سے چائنیز گاڑیاں اور سستی گاڑیاں امپورٹ ہونے شروع ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 60 سے 70% لوگ گاڑیاں الیکٹرک یوز کریں گے. تو ابھی ایز وی اسپیک ٹوڈے اب دیکھیں بات ہو رہی ہے الیکٹرکسٹی بچانے کی, ہمیں مارکیٹ بند ہونے کی بھی گورنمنٹ نے بات کی ہے, تو کتنا نیئر فیوچر میں 2023 میں آپ ایکچولی کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ یہ جو 5000 جو پاکستان میں گاڑی اس وقت چل رہی ہے وہ 2023 میں اس کا کیا فگر رہے گا؟ دیکھیں وہ امپورٹ کے اوپر ہے. جب امپورٹ کی تو اس وقت تو بڑے ان کے ایشوز چل رہے ہیں, ایل سیز رکی ہوئی ہیں. اگر یہ تھوڑا سا کھول دیتے ہیں تو لوگ ضرور لیں گے گاڑیاں. اور پلس میری وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بات ہوئی تھی, ہمارے جرمن کونسل جنرل بھی آئے تھے, ان کے جو سیمنس کے سی او ہیں جرمن وہ بھی آئے تھے, ان سے بات ہوئی تھی. تو گورنمنٹ انہوں نے ہمیں فل سپورٹ دی تھی سندھ گورنمنٹ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سولر کے لیے جگہیں دیں گے, وہاں پہ آپ بجلی پیدا ہوگی, اس کا انپٹ ہم آپ کے اسٹیشنز پہ دیں گے. تو پھر اس پہ کوئی کام ہوا نہیں, تو اگر کرنا چاہیں تو اس کو وہ سولر کے تھرو اور انرجی بیٹریز چارج کے تھرو بہت آلٹرنیٹ ویز ہیں جس سے آپ ہمارے اسٹیشنز کو بجلی دی جا سکتی ہے. خان صاحب تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے وہ ایئر پولوشن میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور کیونکہ اس کو کلائمیٹ چینج کے ساتھ جو میٹیگیشن ہے اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے, دنیا بھر میں جو الیکٹرک وہیکلس کی بات ہو رہی ہے, تو کتنا ہیلپ فل ہو سکے گا الیکٹرک کارز کا آنا اور ماحول کو جو کم پولوٹیڈ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں آج سے 15-20 سال پہلے ہم سے کیا کہا گیا تھا کہ آپ لوگ سی این جی لگائیں. مشرف صاحب کا زمانہ تھا, ان کا مقصد یہی تھا کہ جی پولوشن کم ہو. اتنا پولوشن تھا کراچی میں, میرے خیال سے جو آپ کا پلازا ہے ایم اے جناح روڈ میں, اٹ واز ون آف دا ہائیسٹ پولوٹیڈ ایریا ان ساؤتھ ایشیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے سی این جی میں کنورژن آئی, جتنی رکشائیں تھیں وہ سب آلموسٹ کنورٹ ہو گئی تھیں پرائیویٹ گاڑیاں. تو اس کے بعد آپ دیکھتے تھے کہ بالکل ماحول کلیئر ہو گیا تھا, دیر واز ہارڈلی اینی پولوشن, ہر چیز کلیئر ہو گئی تھی. اور آپ کو خود پتہ ہے کہ جتنا پولوشن کی وجہ سے صحت اور آپ کی ایفیشنسی انسان کی کم ہو جاتی ہے دھوئیں سے, تو وہ اس سے ہم کافی ہماری بچت ہو گئی تھی. تو اس کے لیے ان کو فنڈز بھی ملتے تھے یورپین کنٹریز سے ٹو پروموٹ دس. تو وہ چیز جب مجبوری ہوئی, ہماری گیس کی کمی ہو گئی اور ہم لوگ اسٹیشنز بند کرنے پڑے, تو اس کے بعد یہ بیسٹ آپشن ہے ہمارے پاس کہ الیکٹرکسٹی جو ہے اس کے تھرو گاڑیاں چلیں اور انوائرمنٹل فری ہوگی, اور پولوشن آپ کو کہیں بھی اسٹریٹس پہ روڈوں پہ نظر نہیں آئے گا. ان کو چاہیے کہ الیکٹرک گاڑیاں یہاں ہمارے یہاں تو نہیں, آپ باہر دیکھیں تو وہاں ٹرامز اور ٹرینز وغیرہ بھی الیکٹرک سے آج نہیں چلتی تھی. جرمنی میں آج سے کوئی 20 سال سے چلتی تھی گاڑیوں میں, تو ابھی آئیں گے. اور اس کو اگر یہ کریں گے تو بسیز اور یہ ہر چیز جو ہے اگر اس میں چارجنگ میں آ جائے گی تو آپ سمجھتے ہیں انوائرمنٹ بالکل فری ہو جائے گا اور بڑا اچھا ماحول ہو جائے گا, اور لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, واک بھی کریں گے, اپنا فریش ایئر بریتھ کریں گے, اور یہ آپ کی صحت کے لیے لوگوں کے لیے بڑا اچھا ہوگا. بچے سے بڑے بوڑھے سب اس سے افیکٹ ہوتے ہیں دھوئیں سے. تو خان صاحب یہ گاڑیاں جو مہنگی ہیں آپ کے خیال میں, جو عام گاڑی ہے کنونشنل گاڑی ہے اس کے مقابلے میں مہنگی ہیں یا تھوڑا سا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں ان کی قیمت میں سمجھتا ہوں کوئی 40% ہے. آپ ایک نئی گاڑی اس کیپیسٹی کی خریدتے ہیں پیٹرول کی, اور اگر آپ الیکٹرک کی کار رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے جو انسینٹیو دیا ہوا اس پہ ڈیوٹی پہ وہ تقریباً اب 50% ہے. پہلے 20-25 تھی, اب 50 سے ٹیکسز لگا کر تھوڑے بہت, تو پھر بھی وہ گاڑی بہت سستی ہے. مگر وہ جو ہائی اینڈ گاڑی ہے, جو چھوٹی گاڑی اگر امپورٹ کی جائیں گی, جس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے ڈیوٹی بہت کم کی ہوئی ہے, تو صرف ایشو یہ ہے کہ ان کی امپورٹ کو وہ پرائیورٹی دیں اور ان کو مختلف کمپنیاں ہیں منگوانے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوکل اسمبلرز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ آپ لوگ یہ گاڑی منگوائیں. اگر گاڑی ہمارے ملک میں ہی بنے گی تو ہمیں باہر سے منگوانے میں, امپورٹ پہ ہمیں اتنا وہ زور نہیں دینا پڑے گا. تو اتنے سارے مینوفیکچررز ہیں, ان کو چاہیے کہ ویسے بھی وہ لوگ
ڈیلیشن پیریڈ تھا, اتنی گاڑیاں بنا رہے ہیں اور سب سامان باہر سے امپورٹ ہو رہا تھا, جو ان کو چاہیے خود بناتے ہیں. انڈیا ہے, انڈیا میں آپ دیکھیں وہ لوگ اب خود کفیل ہو گئے ہیں, اپنی گاڑیاں خود بنا رہے ہیں, ساری دنیا کی کمپنیز لگی ہوئی ہیں, ان کو باہر سے پارٹس پہ ریلائی نہیں کر رہے اتنا, تو ہماری یہاں تو 80% پارٹس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ یہی گاڑیاں بنائیں اور صرف بیٹری, لیتھیم بیٹری ہوتی ہے اس کی, وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے, وہ کوشش کریں, نہیں ہے تو فی الحال باہر سے امپورٹ کریں, اور وہ اس کو اور تو کوئی میجر ایسی چیز ہے نہیں اس گاڑی کے اندر, اور وہ لگائیں یہاں پہ, اور اس کو گاڑی کو بڑا اس کو پاپولر کیا جائے, الیکٹرک کارز کو, رکشاز کو, موٹر سائیکلز کو. جی حسیب صاحب, 2022 کے مڈ میں پاکستان نے پہلی الیکٹرک کار پروڈیوس کی تھی, اس کا پروٹوٹائپ آیا تھا جس کو غالباً نوری 75 کا نام دیا گیا تھا. تو جی اور اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ 2024 میں اس کی جو ہے وہ ماس لیول پہ مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی, اور شاید پاکستان پھر ایکسپورٹ بھی کر سکے. تو پاکستان میں جو گاڑیاں بن رہی ہیں, بننے کا جو پلاننگ ہے, اس کے حوالے سے کائنڈلی تھوڑا اپڈیٹ کر دیں. دیکھیں پاکستان میں جو بن رہی ہیں, ایک تو حاول ہے کوئی, میں نے سنا ہے پنجاب میں, جو کہ وہ فرسٹ الیکٹرک کار مینوفیکچر کرنا چاہ رہے ہیں, جو اچھی ریزنیبل پراپر سائز کی گاڑی ہے. اس کے علاوہ ایک پیجو گاڑی ہمارے اسٹیشن پہ آئی تھی, دیٹ واز 100% الیکٹرک کار, اینڈ دے سے کہ یہ ہم ٹیسٹ ڈرائیو کی ہم نے پاکستان میں, اٹس فائن, اب ہم اس کو بھی لوکلی مینوفیکچر کریں گے فیوچر میں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس پہ پیپل آر لائن ہے, بٹ اونلی واٹ دے نیڈ, کہ گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا پش چاہیے, اور کوئی اگر انسینٹیو مل سکے ان کو انڈسٹری کو تو وہ ہو جائے, تاکہ یہ پھر اس میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی بنتی ہے, بغیر اگر انویسٹمنٹ کریں تو اس کا لانگ ٹرم فیوچر کا پتہ نہیں ہوتا. اگر گورنمنٹ تو چینج ہو جاتی ہیں, مگر پالیسی اگر یہ کانسٹنٹ ایک چلاتے رہیں کہ جس تھنگ ہیز ٹو گو فار انوائرمنٹل اینڈ اکانومی, اور اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے, تو پیپل آر ولنگ ٹو انویسٹ. حسیب صاحب, 2022 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے 5000 کے قریب گاڑیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آ چکی ہیں. 2023 میں اس کی کنزمپشن میں اضافہ ہوگا. آپ جس سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی کہ جو فلنگ اسٹیشنز ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا جو ٹائم ہے اس کو کوپ کر سکے گا جو یہاں کے انتظامات ہیں؟ بالکل کر سکے گا. ہمارے پاس اسٹیشنز کافی ہیں, اور بہت سے ایسے اسٹیشنز ہیں جو سی این جی اسٹیشنز تھے, جو وہ کنورٹ ہو گئے ہیں, کچھ پیٹرول میں ہو رہے ہیں, کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. تو اگر کوئی تھوڑا انسینٹیو ملے, گاڑیاں بڑھیں, تو لوگ وہاں پہ لگا سکتے ہیں یونٹ. اس میں کوئی پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ کو صرف الیکٹریسٹی کی پی ایم ٹی چاہیے ہوتی ہے, جو کہ آپ وہ لگا دیں, اور اس کے بعد آپ اس کو ڈائریکٹ اس میں چارجنگ کر کے فل کر سکتے ہیں. اس کا پروسیس اتنا بڑا نہیں ہے. آپ کے شاپنگ سینٹرز ہیں, اس کے پاس پارکنگ لاٹس میں آپ لگا سکتے ہیں تاکہ فل کریں. تو اس سے تھوڑے بائی لاز تھے گورنمنٹ کے, اس میں بھی کوئی اتنا ایشو نہیں. ہم نے ایکسکلوسیو میں بات کی ہے, انہوں نے کہا اگر پیٹرول اسٹیشن میں لگانا ہے تو آپ کوئی 12 سے 15 میٹر کے ڈسٹینس پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں فار دا سیفٹی پرپز. تو جگہوں کا ہمارے پاس ایشو نہیں ہے, صرف گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے. چلیں, بہت شکریہ حسیب خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. یقیناً آپ نے بہت مفید باتیں کی, آپ کو مستقبل میں بھی زحمت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.